بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے متعلق ہے۔ بہت سے دوستوں کا ایک کوشچن تھا کہ پہلے وہ جس ایچ ایس کوڈ سے نیگزٹ سی فائل کر رہے تھے، اب اسی ایچ ایس کوڈ سے نیگزٹ سی فائل کرتے ہیں، لیکن اب وہ ایرر دے رہے ہیں۔ پہلے وہ ایکسیپٹ کر لیتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ نیگزٹ سی کو وہ انویلڈ کر دیتا ہے کہ ایچ ایس کوڈ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلے جو ایچ ایس کوڈ وہ ڈالتے تھے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی انوائس لی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 10 آئٹم ہے، تو وینڈر کیا کرتا تھا، ایک ایچ ایس کوڈ ڈال کے جو ہے وہ آپ کو انوائس دے دیتا تھا۔ اور جو ریٹیلرز ہے وہ کیا کرتا تھا، جب اس نے ریٹیل کرنی ہے تو وہ ایک ایچ ایس کوڈ ڈال کے جو ہے وہ ساری سیل پہ اپلائی کر دیتا تھا، اور آئرس جو ہے وہ اس کو لے لیتا تھا۔ لیکن اب اس منتھ سے جو ہے وہ آئرس نے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ فلٹر کو جو ہے وہ زیادہ سخت کر دیا۔ اب جب ٹریڈرز یا ریٹیلرز اب اپنا نیگزٹ سی فائل کریں گے تو اس میں ایچ ایس کوڈ وہی ہونا چاہیے جو پرچیز میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ریٹیلر یا ٹریڈر ہے وہ مینوفیکچرر نہیں ہے، اس نے جو چیز بائی کرنی ہے، خریدنی ہے، اس نے ایز اٹ از جو ہے وہ اپنا پروفٹ لگا کے آگے سیل کر دینی ہے، اس میں کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرنی، صحیح ہے۔ تو ٹریڈرز اور ریٹیلرز کے لیے جو ہے وہ ایچ ایس کوڈ وہی ہونا چاہیے جو اس نے پرچیز میں پرچیز انوائس پہ اس کو ایچ ایس کوڈ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرچیز انوائس کی ہے اس میں ایچ ایس کوڈ اور آ رہا ہے، جو آپ سیل ڈال رہے ہیں اس میں ایچ ایس کوڈ اور آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے پہلے آئرس جو تھا وہ یہ چیزیں لے لیتا تھا، لیکن اب ایف بی آر نے تھوڑی سختی کر دی ہے، جو ہے وہ فلٹر جو ہے وہ آئرس کے پہ اور ایچ ایس کوڈ پہ ذرا سخت کر دیا، زیادہ لگا دیا، اس لیے جو ہے وہ اس منتھ سے آئرس جو ہے وہ ایچ ایس کوڈ جو اگر ڈفر کرے گا پرچیز سے آپ کا ایچ ایس کوڈ، تو وہ نیگزٹ سی کو اپلوڈ نہیں کرے گا، ایرر دے دے گا کہ آپ کا جو ایچ ایس کوڈ ہے وہ پرچیز سے ڈفرینٹ ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سمپل جو آپ کے پرچیز میں ایچ ایس کوڈ آ رہے ہیں اسی کے مطابق آپ نے جو آپ کی سیل ہے وہ آپ نے وہی ایچ ایس کوڈ کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک وینڈر سے آپ نے 10 آئٹمیں یا 20 آئٹمیں خریدی ہیں تو ڈفرینٹ خریدی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر آئٹم کا ایچ ایس کوڈ ڈفرینٹ ہے، تو اسے کہیں کہ بھئی ہمیں ڈفرینٹ جو پراپر انوائس دے، اگر آپ اس انوائس کے تحت اگر اس نے 10 یا تو 10 انوائسیں علیحدہ علیحدہ بنا رہے ہیں اگر اس میں ڈفرینٹ ایچ ایس کوڈ ہے، نہیں تو اس کو ہر پروڈکٹ کے سامنے جو ہے وہ ایچ ایس کوڈ علیحدہ لکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو وہی جب آپ اپنی سیل کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے ایچ ایس کوڈ جو ہے وہ اس کے مطابق ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ سیل کا کوڈ اور پرچیز کا کوڈ جو ہے وہ میچ کر جائے گا، اور اس جو ہے وہ آئرس جو ہے وہ آپ کا سیل جو ہے وہ لے لے گا، اس میں جو نیگزٹ سی جو ہے وہ اپلوڈ کر دے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ ایرر نہیں دے گا۔ ہاں، اگر آپ کا ایچ ایس کوڈ جو ہے وہ پرچیز سے ڈفرینٹ ہوگا تو پھر جو ہے وہ آئرس جو ہے وہ ایرر دے گا۔ یہ صرف ریٹیلرز اور ٹریڈرز کے جو ہے کے معاملے میں یہ ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کا اب سے خیال رکھیں کہ جو ہے ایچ ایس کوڈ جو ہے وہ آپ کا پرچیز سے ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو آئٹم آپ نے پرچیز کی ہے جس ایچ ایس کوڈ کے تحت، اسی ایچ ایس کوڈ کے تحت آپ نے وہ آئٹم سیل کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ایرر جو ہے پہلے جو تھا وہ چل رہا تھا، چل رہا تھا، لیکن پہلے بھی یہ غلط تھا کہ ہم جو ہے وہ پرچیز جو ہے وہ خریدتے تھے، ڈفرینٹ ایچ ایس کوڈ ڈرتے تھے تو کوئی ایک ہم لگا کے اپلائی کر دیتے تھے اور جناب علی آئرس بھی لے لیتا تھا اور کام چل رہا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ آئرس جو ہے بالکل ایکوریسی کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو جس ایچ ایس کوڈ کے تحت آپ چیزیں بائی کر رہے ہیں، اب اسی ایچ ایس کوڈ کے تحت جو ہے وہ اس کو سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایچ ایس کوڈ جو ہے وہ آپ وہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ چھوٹا سا جو ہے ایرر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ کے کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے جو کہ وہ اس ایرر کو سالو کیا جا سکے۔ جیسے ایک ایچ ایس کوڈ ہے کہ آپ نے ایچ ایس کوڈ وہی رکھنا ہے، جس ایچ ایس کوڈ کے تحت آپ خرید رہے ہیں اسی ایچ ایس کوڈ کے تحت آپ سیل کریں گے۔